بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وسناد بلوچ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ہمسایہ ملک ایران میں کیا چل رہا ہے اور اس وقت تیسرا ہفتہ جو ہے وہ اینڈ ہونے کو ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ شب امریکہ نے باقاعدہ اعلان جنگ کر دی ہے. ٹرمپ نے باقاعدہ براہ راست مداخلت کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، انہوں نے خطاب کیا اور اپنے خطاب کے ساتھ ہی ان کے جو ایک پرچم تھا وہ جو ہے سیاہ پرچم جو ہے فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ سیاہ پرچم جو ہے وہ ایک لحاظ سے لہرا دیا گیا. یہ سیاہ پرچم علامت کس چیز کی ہے اور کیوں لہرایا گیا اور کیا یہ تیسری بڑی عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے اور امام مہدی کے جو ظہور کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے اور خود ایران کیا اقدامات کر رہا ہے امریکی اقدامات کے تناظر میں. اور آپ کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اس وقت وہ تمام کفر کے جن کے اندر آپس میں نفاق تھا لیکن وہ ایران کے معاملے پر ایک ہو گئے، ان کے تمام اختلافات ختم ہو گئے اس معاملے کے اوپر کہ ایران میں رجیم چینج کرنا ہے، ایران میں حکومت کو ہٹانا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، یوں آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکے. اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جی دوستو، بالکل ایسا ہی ہے کہ 28 دسمبر سے احتجاج کا سلسلہ جاری تھا، جو پھر حکومتی احتجاج کے ساتھ حکومتی رجیم چینج کی حمایت میں ملینز لوگ نکلے. ہر شہر میں کئی کلومیٹر پر ریلیاں تھیں، لیکن امریکہ دجال اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. وہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے ہر صورت مداخلت کرنی ہے اور پہلی مرتبہ یہ دیکھ لیں، اندازہ کریں کہ کفر کا سارا نظام، یہ جتنا بھی سسٹم ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے چہرے آپ کو کھل کر سامنے آ گئے ہیں. یہ فیمنسٹ ہوں، یہ لبرلز ہوں، یہ تمام یہ کسی بھی کلمہ گو کے خلاف، کسی بھی مسلمان ملک کے خلاف ایک مرتبہ پھر سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو کر سامنے ننگے ہو کر سامنے آ چکے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے دار غزہ میں، فلسطین میں 70,000 بندہ شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا. بم کلستر بم جو ہے پھینکے گئے اور پورا غزہ جو ہے ملبے کا ڈھیر بن گیا، لیکن ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. یہی ٹرمپ جس نے 6 مرتبہ جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا اور پھر ہم نے دیکھا 4 مہینے ہونے والے ہیں، وہاں پر جنگ بندی معاہدے کے اس کے باوجود 500 سے زیادہ افراد شہید کر دیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود خیموں میں مقیم لوگوں پر بم پھینکے جا رہے ہیں. لیکن نہ انسانی حقوق ان کو یاد آتے ہیں، نہ ان کو وہاں پر اپوزیشن یاد آتی ہے، نہ ہی یہ اسرائیل کے اور صہیونی رجیم کے ہاتھ روکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر معاملہ ایران کا ہے. ایران میں باقاعدہ پہلے 12 روزہ جنگ کی گئی، اس میں پوری ملٹری لیڈرشپ کو اڑایا گیا، ختم کیا گیا، پھر بھی رجیم چینج نہیں ہوا، پھر بھی اندر سے غداری نہیں ہوئی. پوری ملٹری لیڈرشپ میں سے کسی ایک بندے نے بھی خلاف ورزی نہیں کی، اپنے عہدے کی، اپنے حلف کی. اور جب یہ ساری چیزیں ناکام ہوئی تو اب ان نے پلان بی سٹارٹ کیا. پلان بی یہ کہ یعنی کہ اندر سے ان کے اندر وہ کیا جائے کہ لوگ اندر سے سسٹم کو چینج کرنے پہ آ جائیں. اتنی پابندی، اتنی معاشی پابندیاں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. 47 سال سے تیل ہے بیچ نہیں سکتے، سرمایہ باہر آ نہیں سکتا، ڈالر میں آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے، مرکزی بینک مکمل طور پر بند ہے. بند سے مراد باہر لین دین نہیں کر سکتا، اس کے پابندیاں ہیں. ہر کمپنی پر پابندی ہے کہ وہ ایران میں نہ سرمایہ کاری کر سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے. ایسی سچویشن میں ایران جی رہا ہے، سروائیو کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو الیکٹریسٹی فراہم کر رہا ہے، گیس فراہم کر رہا ہے، تیل فراہم کر رہا ہے، باقی معاملات چلا رہے ہیں. لیکن مہنگائی کا جو سلسلہ وہ سٹارٹ ہوا. مہنگائی کا سلسلہ بھی ایک نیچرل تھا. نیچرل اس لحاظ سے میں کہوں گا آپ کو کہ گو کے دباؤ تو تھا، یعنی کہ ایک ایسا اقدام کیا، مسعود پذیرش کیا، لیکن جس کی وجہ سے ہوا وہ یہ تھا کہ ٹریڈ کے سلسلے میں انہوں نے تاجروں کو جو باہر ممالک چیزیں لیتے ہیں اور بیچتے ہیں اور لاتے ہیں، ان کو ڈالر کے اوپر سبسڈی تھی. یعنی کہ $1 انہیں 28,000 یا 30,000 ریال کا پڑ رہا تھا. لیکن جب انہوں نے وہ سبسڈی ختم کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سبسڈی آپ کو نہیں دیں گے، ہم براہ راست عوام کو دیں گے تاکہ ڈالر کا جو اوپن مارکیٹ ہے اور باقی مارکیٹ ہے وہ ریٹ برابر ہو جائے اور یہ جو بیچ میں کرپشن چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. یہ اقدام تو اچھا تھا، لیکن تاجر برادری نے اس پہ احتجاج کیا تو وہ مہنگائی کے مارے عوام بھی انہوں نے صبر نہیں کرنے سے کچھ لوگ شامل ہو گئے. پھر یہ متشدد لوگ کہ جنہوں نے 300 سے زیادہ مساجد جلا ڈالی، باقاعدہ وہاں پر حسینیہ کو جلایا گیا، مقدس مقامات کو جلایا گیا، پورے اسٹیٹ کے جو آرگنز تھے ان پر حملہ کیا، اہلکاروں پر حملہ کیا گیا، تقریباً 300 کے قریب اہلکار شہید ہو گئے. تو پھر کیونکہ پیچھے سے فسادات میں فنڈنگ بھی تھی، اب تو باقاعدہ نئی ویڈیوز بھی رات جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر گنے اور سنیپرز اور اس طرح کی چیزیں دی گئیں تاکہ وہ سویلینز کو ماریں اور وہاں پر
اہلکاروں کو ماریں تاکہ وہ پیچھے ہٹیں اور یہ رجیم چینج کر سکیں. یہ تھا بنیادی مقصد. اب بتاؤں صدر ٹرمپ کی جانب سے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلے 24 گھنٹے یعنی کہ ابھی 24 گھنٹے اور رات جب دیے تھے تو تقریباً 10-12 گھنٹے گزر چکے ہیں. اگلے 12 گھنٹے بچتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ سب دیکھیں. صحافی نے کہا کہ کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا پھر آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. جو کبھی امکان ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملٹری لیڈرشپ کے اوپر فضائی اٹیک کریں گے. اس کے بعد ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ یونانیمسلی باقاعدہ پارلیمان کی قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے جس کا اسپیکر محمد غالب نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جتنے بھی ٹھکانے ہیں اڈے ہیں فوجی ان کو نشانہ بنا جائے گا. اسرائیل کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ پریمپٹیو جو اسٹرائک ہے, پریمپٹیو اسٹرائک یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ حرکت کریں ہمیں مارنے کے لیے جہاز موو کر رہے ہیں, آپ کی کوئی ایسی جس سے پتہ لگے آپ جنگ کی تیاری کریں تو ہم وہ بھی کر دیں گے. یعنی کہ تیسری جنگ کا پیش خیمہ, ایک ایسی جنگ. آیت اللہ خامنئی صاحب نے جب خطاب کیا تو ان کے بالکل جو بائیں سائڈ والا پرچم تھا وہ سیاہ تھا. اس وقت ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے. ٹرینڈ اس لیے بھی کر رہا ہے کہ جو مکتب تشیع میں جو ایک نظریہ مہدویت ہے, یعنی کہ ویسے تو اہل سنت بھی کہتے ہیں, وہ بھی امام مہدی کو مانتے ہیں, بس اس میں اختلاف یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں, کہتے ہیں پیدا ہونا ہے. اہل تشیع کا ہے کہ وہ پیدا ہیں, وہ 12ویں امام ہیں, وہ آئیں گے اور اس دنیا سے ظلم اور جبر اور اس گندے نظام کا خاتمہ کریں گے. اور خراسان سے احادیث بیان کیے تھے, خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا جس کے ہاتھ میں سیاہ پرچم ہوگا, وہ ان کی فورس ہوگی. اور آیت اللہ خامنئی نے کل رات, جو آج میں صبح میں اٹھا تو وہ میں تصویر دیکھ رہا ہوں, وہ وائرل ہو رہی ہے, وہ اس پہ کامنٹ ہو رہے ہیں اور اس معاملے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بڑا سنگین ہونے جا رہا ہے اور دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی, بڑے پیمانے پر ہوگی. اور ظاہر ہے کہ لبنان سے بھی ریئیکشن رہے گا, خاموشی نہیں ہوگی. لبنان سے حزب اللہ ہے وہاں پر, عراق سے حشد شعبی ہے, اور یمن ہے, اور ہر جگہ سے آئے گا. پھر امریکہ کا کوئی اڈا محفوظ نہیں رہے گا اور ایک تیسری ورلڈ وار یہ بن جائے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کتنی تباہی ہوگی, کوئی اس کو نہیں تول سکتا, نہ بات کر سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ نقصان بہت ہوگا اور شدید ہوگا. تو جناب آپ اندازہ رکھیں, ترکیہ کے جناب جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایرانی ہم منصب سے فون کیا اور ان سے باقاعدہ صورتحال کا پوچھا, یعنی کہ ترکیہ اس معاملے میں ساتھ کھڑا ہے. البتہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ابھی تک ایران کے وزیر خارجہ کو فون نہیں کیا. اب گو کہ بہت اچھے تعلقات اور صورتحال تھی, لیکن کیونکہ ہماری امریکہ کے ساتھ اس طرح کی الائنمنٹ ہے کہ ہماری طرف سے ابھی تک کھل کر سپورٹ نہیں آئی جس طرح مطلب آنی چاہیے, کہ جس طرح ایک ریاست کو اس کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. اور ایران کہہ رہا ہے کہ اس کی قومی سلامتی کو جو ہے داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. باقاعدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو ہے وہاں پر ایک ایران کے سفیر ہے, اس نے ایک خط بھی وہاں پہ موصول کرایا اور کہا کہ ٹرمپ ایران کی سلامتی کو جو ہے داؤ پہ لگا رہا ہے اور اس کا ہاتھ روکے جائے. وہ تیسری جنگ چاہ رہا ہے. ایران نے کہا ہے کہ وہ جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے, لیکن صدر ٹرمپ کا جھوٹ دیں گے. اس نے تمام ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں جو ہے وہ منقطع کر دیں. بھئی طے کون سی تھیں, کس نے کی تھیں, یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے, کیونکہ فراڈی ہے, 2 نمبر کا جوئے باز ہے. اور یہاں پر یہ کہ ایران میں جو اقوام متحدہ مستقل مطلوب ہیں انہوں نے خطاب بھی کیا. انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایما پر ہو رہا ہے, نیتن یاہو کے ایما پر ہو رہا ہے, اور ان کو جو ہے روکا جائے. اور انہوں نے خط کے پر فوری سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی بھی کہا کہ اس پہ بولے, اس پہ بات کریں. یہ کیا خطے میں ایک نئی جنگ چھیڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو یہ جناب اب تک کی صورتحال ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران ایک بڑے بحران کی طرف جا رہا ہے, اس کو دھکیلا جا رہا ہے. اور وہ دھکیلنے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ٹرمپ ہیں. اس سے پہلے مسلسل 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں کہ ایران پہ جنگ کس طرح کرنی ہے, اس کو کس طرح لے کے جانے. اس کے ساتھ ہی 28 دسمبر کی یہ احتجاج اور یہ سلسلہ, یہ پرتشدد مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی صورتحال تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی. آپ نے اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں. پاکستان کہاں کھڑا ہے, پاکستان کیا کرے گا, پاکستانی عوام کیا کریں گے, یہ ایک اہم سوال ہے. جو خراسان والی میں نے بات کی, خراسان کے جو علاقے بتائے جاتے ہیں, مشہد ہے, جو افغانستان کے علاقے کچھ ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور یہاں سے ایک لشکر جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ خراسان ایک بڑا علاقہ ہے, بڑا ایریا ہے. تو اب صورتحال جو ہے تیزی کی طرف جو ہے وہ بدلتی نظر آ رہی ہے. ایران میں اس سے پہلے
مسجد جمکران کم میں وہاں پر سرخ پرچم لہرائے جاتے تھے، لیکن اس بار سیاہ پرچم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، انٹائرلی ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، چاہتے اللہ حافظ ناصر۔